قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر جتنے ہمارے شیخ عبدالرحمن صاحب تشریف لائے، حافظ صاحب، شاہ صاحب، سب کو اللہ برکات کثیرہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان اور مرتبہ اور فضیلت ہے، حضرت امام نسائی علیہ رحمہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے آپ کی شان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام نسائی وہ ہیں کہ جن کی ہم سیاستہ کے اندر سنن نسائی شریف پڑھتے ہیں۔ سبحان آپ نے پوری کتاب خصائص علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ لکھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس وقت لکھی تھی کہ جب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے لوگوں کے دلوں کے اندر بغض ڈالا جاتا، منافقت ڈالی جاتی اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی، تو حضرت امام نسائی علیہ رحمہ نے پوری کتاب لکھ کر ان منافقین، کیونکہ حضرت علی سے بغض منافق ہی رکھتا ہے، بے شک، ان منافقین کا جواب دیا۔ اور آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان دی کہ تقریباً 300 آیات آپ کی شان کے اندر اللہ نے نازل کی۔ 300 آیات، ان میں سے میں 2 آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا کہ اس مالک نے اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا، جس کا سینہ روشن فرما دیا، تو فرمایا کہ اس آیت سے مراد، حضرت امام طبری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا سینہ اسلام کے لیے روشن فرما دیا، فرمایا وہ ذات حضرت مولا علی کی ذات، سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں تفصیل ہے، میں دوسری آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ المجادلہ شریف کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم تنہائی کی حالت میں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہو، میرے محبوب سے کچھ پوچھنا چاہو، کچھ سیکھنا چاہو، تو فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے سے پہلے میری راہ کے اندر صدقہ کرو، پھر حضور کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں کہ پہلے میری بارگاہ میں صدقہ کرو، پھر جا کر حضور پاک علیہ السلام کے میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر بیٹھو اور سوال کرو، پھر جا کر پوچھو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ حکم آیا، اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جیب کے اندر 1 دینار تھا۔ کیا بات ہے، سبحان واہ واہ اللہ۔ واہ۔ جیب میں 1 دینار تھا۔ آپ نے وہ دینار لیا اور فقیر پہ صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا خیرات کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، سبحان اللہ، سبحان اور جا کر حضور پاک علیہ السلام سے دین سیکھا، حضور کے چہرے کی زیارت کی، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، آپ سے سوالات کی، آپ سے علم سیکھا۔ سیکھنے کے بعد جب اٹھ کر واپس آئے، اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حکم دیا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ میرا پیغام دو کہ اے محبوب، ہم نے اس آیت کے حکم کو منسوخ فرما دیا، منسوخ فرما دیا۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ وہ اس وجہ سے، اس کا شان نزول تفسیرات کے اندر موجود ہے، تفسیر خازن کے اندر اور دیگر تفسیرات کے اندر۔ فرمایا کہ جب امیر لوگ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تو وہ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے، سوالات کرتے رہتے کہ دوسرے جو امیر نہ تھے، اب میری زبان نہیں کہتی کہ میں صحابہ کو معاذ اللہ غریب کہوں، تو اس لیے جو امیر نہ تھے وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے رہ جاتے،
اللہ پاک نے حکم دیا کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے وہ پہلے صدقہ کرے پھر آ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے. سبحان اللہ. اور جب حضرت علی نے یہ سنا تو آپ نے صدقہ کیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فوراً اس آیت کے حکم کو منسوخ فرما دیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ اگر اس آیت پر کسی ذات کا عمل ہے وہ اکیلے حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت علی کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ حضرت علی کا عمل ہے. اس آیت پر تمام صحابہ میں سے جتنے صحابہ ہیں صرف یہ فضیلت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. اور فرمایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں صرف امیر بیٹھ سکتا ہے، صرف پیسے والا بیٹھ سکتا ہے. اب جن کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں امیر پیسے والا نہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ بیٹھے گا جو نصیب والا ہوگا، سبحان اللہ، مقدر والا ہوگا. تو فرمایا یہ فضیلت اس آیت کی جو ملی ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے کہ یہ ایک واحد آیت ہے کہ جس پر صرف اور صرف عمل حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے. سبحان اللہ. تو بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بڑی شان والی، بڑا مقام ہے آپ کا. لیکن جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جو حضرت مولا علی کا بھی عقیدہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا بھی عقیدہ ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے کہ افضلیت مطلقہ کلی فضیلت جو حاصل ہے انبیاء و رسول کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کلی فضیلت مطلقہ. اور اس پر یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا جو انبیاء و رسول کے بعد حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل نہ مانے، فرمایا وہ سنی ہی نہیں ہے، وہ سنی ہی نہیں. حضرت مولا مشکل کشا کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ حضرت مولا مشکل کشا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی بغض ابو بکر و عمر فی قلب مؤمن. فرمایا کہ اس دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی جس دل کے اندر ابو بکر و عمر کا بغض ہو. سبحان اللہ. دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی کہ جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو. فرمایا اگر علی کی محبت چاہتے ہو، اگر علی کا عشق چاہتے ہو کہ علی کی محبت اور علی کا فیضان تمہارے دل میں آ جائے، فرمایا علی کی محبت اور فیضان اس دل میں آئے گا جس دل میں ابو بکر بھی ہوگا، جس دل میں حضرت عمر بھی ہوگا. سبحان اللہ. یہ حضرت مولا مشکل کشا کا فرمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا. اور کون مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ جیسے طاہر علی حاکمی صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ جب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی نا تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے نا تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں آپ کی بند تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے لگی، تعجب میں آ گئی کہ اللہ نے اتنا عظیم لال دیا ہے، اتنا پیارا شہزادہ دیا، اتنا حسن والا، اتنی شان والا، لیکن آنکھیں نہیں کھو رہا. وجہ کیا ہے؟ پریشان ہوئی کہ شاید کہیں نبینا نہ. آپ نے آنکھیں نہ کھولی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا آقا اللہ نے لال تو بڑا سونا دیا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. ہمیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ شاید نبینا ہو، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا مجھے دو. سبحان اللہ. واہ پیار سے بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا ذرا مجھے دو نا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں دیا. جب حضرت علی کا جسم مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ لگا، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ کے ہاتھ حضرت علی کے جسم سے ٹچ ہوئے تو جیسے ہی مصطفیٰ کی گود میں آئے فوراً آپ نے اپنی آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھوں کو کھول دیا. اور کتب کے اندر لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے